اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ بغیر اعتنا کے گزر جاتے ہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام میں موجود ان زندہ نشانیوں سے چشم پوشی کرنا تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ان واضح اور صریح نشانیوں کو بھی اعتنا میں نہیں لاتے جو شب و روز ان کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ آفاقی آیات میں یہ لوگ غور و خوض کرتے ہیں اور نہ انفس کی تہ بتہ نشانیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑی بے اعتنائی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں سمجھتے بلکہ ان کو روز کا معمول سمجھتے ہیں، ورنہ ایمان والوں کو ان میں سے ہر ایک میں اللہ نظر آتا ہے۔ مومن کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے۔ نظام کائنات کی وحدت اس کے خالق کی وحدت پر دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ منکرین حق آیت قرآنی سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اسی طرح آیت تکوینیہ کو دیکھ کر بھی توحید کا سبق نہیں سیکھتے۔ یہ اس لیے کہ ان کا سننا دیکھنا سب سرسری ہوتا ہے۔ آیت الہی پر کچھ غور و فکر کرتے تو کچھ فائدہ ہوتا، جب دھیان ہی نہیں دیتے تو ایمان کہاں سے ہوگا۔ یہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے اور تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ کافر منکرین حق خدا کی نشانیوں کی طرف نہ تو توجہ کرتے ہیں اور نہ ان سے سبق ہی حاصل کرتے ہیں، اور نشانیوں سے مراد توحید و قدرت خدا کی طرف دلالت کرنے والے واقعات و حوادث بھی ہے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز صرف ایک چیز ہی نہیں ہے بلکہ کسی کی نشانی بھی ہے جو اپنے خالق و مالک پالنے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جو لوگ کائنات کی چیزوں کو صرف ایک چیز سمجھ کر دیکھتے ہیں وہ جانوروں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ درخت کو درخت، دریا کو دریا، پھول کو پھول تو جانور بھی دیکھتا ہے اور اپنے مصرف میں بھی لاتا ہے، مگر جس مقصد کے لیے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا گیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کائنات کے مظاہر کو صرف دیکھے اور ان سے صرف مادی فائدے حاصل کرے، بلکہ عقل و ہوش دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کی حقیقت کا سراغ لگائے، مگر اکثر انسان اپنی عقل کو اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے۔ جو انسان اس مقصد کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں ان کا انداز فکر اور ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ غور کر لے کہ انسان کی مذمت قرآن میں کس انداز سے کی گئی ہے تو وہ بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انسان ظلم کرنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو ہمیشہ بڑا جلد باز ہے۔ اور سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا اذا انعمنا علی الانسان اعرض وناء بجانبہ، جب ہم نے انسان پر اتنی نعمتیں نازل کیں تو اس نے منہ موڑ لیا اور کنارہ کش ہو گیا۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا
وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تو ہر مخلوق سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔